السلام علیکم دوستوں. تو کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے افضل دن جمعہ ہے؟ آج جمعہ ہے اور یہ اسلام کا سب سے افضل دن مانا گیا ہے. اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. اسی دن قیامت آئے گی. اور بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ فضائل ہیں جمعے کے بارے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کا دن اتنا افضل ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور پیدا کر دیا جاتا ہے، اور اس دن مانگی گئی کوئی بھی دعا جو ہے آپ کی رد نہیں ہوتی انشاءاللہ. ایک گھڑی اس میں جمعے کے دن میں ایسی آتی ہے کہ جس کے اندر وقت قبولیت ہوتا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے لگاتار دعا مانگتے رہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سورہ کہف جو ہے، اگر آپ کے پاس وقت کی قلت ہے اور یا آپ بزی ہیں یا سفر میں ہیں، مان لیجیے آپ نہیں پڑھ سکتے، تو آپ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات اور آخر کی 10 آیات ضرور پڑھ لیجیے، کیونکہ یہ دجال کے فتنے سے آپ کو محفوظ رکھنے والی ہیں. قیامت کے دن آپ کے لیے یہ ایک نور بن جائے گا، آپ کا جتنا بھی پڑھا ہوا ہوگا، جتنا بھی آپ کا تلاوت کیا ہوا ہوگا. لیکن اس سے پہلے جب قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور دجال ظاہر ہوگا تو آپ کو اس سے فتنے کے لیے بچنا ہے. تو اس کا جو فتنہ ہے بہت زیادہ سخت ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت آدم کو جب سے پیدا کیا گیا اور میری امت تک کہ اگر کوئی فتنہ ہے سب سے بڑا تو وہ ہے دجال کا فتنہ. تو اس کا فتنہ بہت خطرناک ہونے والا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا بتائے گا اور ایسی چیزیں کر کے دکھائے گا نعوذ باللہ کہ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوگا تو وہ یہ سمجھنے لگ جائیں گے کہ یہی خدا ہے، کیونکہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی، ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی، لیکن اس کی جنت جہنم ہے اور جہنم جنت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا. پہلے زندہ کو مار دے گا، پھر مردے کو زندہ بھی کر دے گا. مطلب بہت ساری چیزیں وہ اللہ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہی ہے کہ وہ کر کے دکھائے گا. لیکن ہمیں ایمان پر اپنے ڈٹے رہنا ہے اور اس کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں سورہ کہف کی 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں آخر کی ضرور تلاوت کرنی ہے. اور میں تو آپ کو یہی صلاح دوں گی، انشاءاللہ آپ اس کو حفظ کر لیجئے. سورہ کہف کی 10 آیات شروع کی اور آخر کی آپ اس کو حفظ کر لیجئے. جب آپ اس کو ہر ہفتے پڑھیں گے یا ڈیلی تھوڑا سا پڑھنے کا معمول بنا لیں گے نا، تو آپ کو انشاءاللہ یہ حفظ ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ قرآن کریم حفظ کرنا بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک ایسی چیز رکھی ہے کہ آپ اس کو آسانی سے اپنے مائنڈ میں بٹھا سکتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے، جمعے کے دن غسل کیجئے اور اچھے کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے، یہ سنت ہے. اور کیونکہ یہ افضل دن ہے انشاءاللہ، اور اس کی نماز بھی بہت زیادہ فضیلت والی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ درود شریف کا زیادہ ورد کیجئے. چلتے پھرتے اگر آپ درود ابراہیمی بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں تو چلتے پھرتے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، یہ آپ کا درود شریف مانا جائے گا. اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. درود شریف آپ چلتے پھرتے جو پڑھ لیں اور استغفار پڑھ لیں، اور جو بھی دعائیں ہیں تو وہ آپ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اور استغفار بھی چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھ لیجئے، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ جو بھی کچھ ہیں، کبیرہ صغیرہ، وہ استغفار کرنے سے ہی معاف ہوتے ہیں. بڑے گناہ، چھوٹے گناہ تو معاف ہو بھی جاتے ہیں بیمار ہونے سے یا کسی بھی طریقے سے، اور بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت انعام کیا ہوا ہے امت محمدیہ پر. تو چلتے پھرتے آپ استغفار کیجئے، استغفر اللہ پڑھتے رہیے گا. اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم تھے نا، وہ بھی ایک دن میں 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے. صحابہ نے بلکہ سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو گناہوں سے معصوم ہیں، آپ اتنی معافی کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں یا 100 مرتبہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا اور زیادہ پسندیدہ بندہ نہ بن جاؤں؟ اور اس سے لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی، لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہوگی کہ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو جنت کے جن کے لیے جنت ہے، جن کے لیے جنت ہی بنائی گئی ہے، یعنی کہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ کائنات جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ نے دنیا میں ہی ان کو خوشخبریاں دے رکھی ہیں. تو جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی معافی مانگتے ہیں تو ہم جو گنہگار بندے ہیں ہمیں کتنی مانگنی ہوگی.
تو اسی لیے استغفار، درود شریف، سورہ کہف، سورہ یاسین، سورہ جمعہ ہو سکے تو مطلب اہتمام کرنا جمعے کا بہت اچھی چیز ہے، اور جمعے کے لیے جمعے کے دن جو بھی کچھ پڑھا جاتا ہے اس کا اجر بھی آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے انشاءاللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔